اب کسی عدالت کے اندر نہیں جاؤں گا بلکہ صرف عوامی عدالت کے اندر جاؤں گا۔ سہیل آفریدی نے یہ الفاظ کیوں کہے ہیں اور کرین پارٹی پر پابندی لگنے کے باوجود پابندی کیوں نہیں لگی؟ السلام علیکم، میں علی امجد چودھری ہوں۔ جناب والی، دو اہم ترین ڈیولپمنٹس کل ہوئی ہیں اور دونوں دارالحکومت اسلام آباد میں ہوئی ہیں، جڑواں شہر راولپنڈی کے اندر ہوئی ہیں۔ پہلی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ کل جمعرات کے روز کیسز لگے ہوئے تھے عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے، وہاں پہ تھے توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے تھے، لارجر بینچ کی تشکیل ہوئی تھی اور لارجر بینچ کی تشکیل کے ساتھ ہی کچھ آپٹیمزم تھی، کچھ رجائیت پسندی تھی کہ کل تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملے گی، اور یہ خبر ملی بھی صحیح۔ وہاں سے جب لارجر بینچ نے کہا کہ عمران خان کی ملاقاتوں کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان کی جو منگل کی ملاقات تھی اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور عمران خان کی ملاقات جمعرات کے روز جو ہونا تھی ان کے دوستوں کے ساتھ، اس کے اندر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ فیصلہ لارجر بینچ نے دے دیا اور پھر سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت سہیل آفریدی کو یہ یقین تھا کہ اڈیالہ جیل میں ان کی ملاقات عمران خان سے ہو جائے گی، اور کیبنٹ کے حوالے سے جو مشاورت کی بات وہ بار بار کر رہے تھے، یہ مشاورت بھی مکمل ہو جائے گی۔ اڈیالہ جیل پہنچے سہیل آفریدی تو حسب روایت یا پھر حسب سابق انہیں وہاں پہ روک لیا گیا اور سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن یہاں پہ سہیل آفریدی نے جو بڑا اعلان کیا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ توہین عدالت کی درخواست لے کر عدالت میں جائیں گے یا پھر آج پھر عدالت سے رجوع کریں گے، یعنی آج جمعے کے روز وہ رجوع کریں گے یا پھر ہفتے کو یا پھر پیر والے روز وہ عدالت سے رجوع کریں گے۔ سہیل آفریدی نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اب وہ عدالت نہیں جائیں گے اور وہ عوامی عدالت کے اندر جائیں گے، یعنی انہوں نے اپنا مقدمہ اب عدالتوں سے نکال کے اور عوامی عدالت کی طرف منتقل کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اب عوامی عدالت کی طرف رجوع کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ صورتحال کو اب کس طرف لے جایا جا رہا ہے کہ ایک انسانی حقوق سے بھی بالا تر، قانون سے بھی بالا تر، عدلیہ سے بھی بالا تر، تمام جو آپ کے رائٹس ہیں ان سب سے بھی بالا تر ایک سٹیٹ ہوتی ہے، ایک حالت ہوتی ہے، اور وہ ہارڈ سٹیٹ ہوتی ہے، اور شاید وہی سچویشن، وہی صورتحال اس وقت بن چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے عدالت سے احکامات لے کر آئے، عدالت کے اندر گئے، ان کا کو تھوڑا بہت یقین تھا کہ شاید عدالت ان کے لیے کو راہ ہموار کر دے گی، عدالت ان کے لیے آسانی پیدا کر دے گی، لیکن عدالت پہ گئے، عدالت کے احکامات لے کر وہ گئے اڈیالہ جیل، وہاں جا کے پھر ان کی ملاقات وہاں سے نہیں ہو سکی، تو انہوں نے عدالتوں پر بالکل ہی عدم اعتماد کر دیا اور کہا کہ وہ کسی بھی عدالت کے اندر اب نہیں جائیں گے بلکہ وہ عوامی عدالت جائیں گے، اور عوامی عدالت آج 4 کے اندر سجنے جا رہی ہے۔ وہاں پہ سہیل آفریدی کا خطاب، ظاہری بات ہے جس طرح کے ان کے انٹینشنز ہیں یا جس طرح کل انہوں نے کہا ہے کہ وہ عوامی عدالت میں جائیں گے، تو پھر آج ان کا خطاب بھی اسی کے کنسرنڈ ہی ہوگا، اور یہ خطاب بڑا غیر معمولی قسم کا ہوگا، کیونکہ پہلے بھی ان کے جو بیانات آتے رہے ہیں وہ بڑے ہٹ کے ہیں، علی امین گنڈا پور کے نسبت وہ بڑے ہٹ کے ہیں، تو آج بھی ان کا جو خطاب ہے وہ بڑا غیر معمولی خطاب وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جو 4 میں انہوں نے کرنا ہے۔ بہرحال ایک افسوسناک صورتحال کہی جا سکتی ہے کہ اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ عدالتوں پہ اس طرح عدم اعتماد کرے گا اور وہ عوامی عدالت کو اب کہے گا کہ عدالتوں پہ وہ اسے ترجیح دیتا ہے اور کسی عدالت میں جانے کی بجائے عوامی عدالت کی بات کرتا ہے، تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ ٹی ایل پی کے حوالے سے تھی، کرین پارٹی جس کے پابندی کے پہلے پنجاب حکومت نے اس کی سفارش کی تھی اور اب وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور کرین پارٹی کے حوالے سے کہا ہے کہ اس کو کالعدم کرا دیا جاتا ہے، یعنی اس کی منظوری دے دی ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود، وفاقی کابینہ کی منظوری کے باوجود کرین پارٹی ابھی تک کالعدم نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ جب تک سپریم کورٹ اس کو انڈورس نہیں کرے گی اس وقت تک یہ پابندی نہیں ہے، اور یہ پابندی اسی وقت یہ قابل عمل ہوگی، اسی وقت اس پہ امپلیمنٹ ہوگا کہ جب سپریم کورٹ اس کو انڈورس کرے گی۔ یہ 15 روز کے اندر اندر حکومت کو یہ ثابت کرنا ہے وہاں پہ
کرین پارٹی کے وکلا بھی سامنے سے ہوں گے، ادھر سے حکومت کے وکلا بھی ہوں گے، اور حکومت نے 3 بڑی اہم چیزیں ثابت کرنی ہیں۔ ایک تو دہشت گردی کے اندر کرین پارٹی کی انوالومنٹ، اس کو براہ راست ثابت کرنا ہے کہ کیسے یہ لوگ ویپنز ان کے پاس تھے، اسلحہ تھا، یہ ساری باتیں وہاں سے ثابت کرنی ہے، فوٹیجز کی مدد سے کریں گے، کس طرح کریں گے یہ ثابت کرنا ہے۔ دوسرا جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں، پہلے سے بینڈ آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ اس کے قریبی جو تعلقات ہیں ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ کتنی بین آرگنائزیشن سے ان کے قریبی تعلقات ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو بین کیا جانا ہے۔ اور تیسرا فنڈنگ کے حوالے سے کہ فنڈ ثابت کرنے ہیں کہ ان کے فنڈز کون سے ایسے غیر ممنوعہ ذرائع سے آتے ہیں۔ یہ 3 امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ جن کو ثابت کرنا ہے۔ اب ان میں فنڈز کی بات ہے تو وہ صرف کرین پارٹی نہیں ہے، سب پولیٹیکل پارٹیز وہ فنڈز لیتی ہیں، ان کے فنڈز پہ ہی سارا نظام چلتا ہے مختلف لوگوں پہ۔ تو یہ تو کامن سی بات ہے، چاہے تحریک انصاف ہے، مسلم لیگ نون ہے، دیگر جماعتیں ہیں، تقریباً یہ فنڈز پر ہی چلتی ہیں، فنڈز سب سے لیے جاتے ہیں، ٹکٹس کی مد کے اندر لیے جاتے ہیں، دیگر فنڈز ہیں اس پر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں ثابت کرنی پڑیں گی سپریم کورٹ میں، پھر اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ کرین پارٹی بین ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن حیران کن طور پر اس کا تمام تر جو ڈرافٹ ہے وہ وزارت داخلہ نے تیار کیا، بڑی برق رفتاری سے یہ تیار کیا ہے۔ محسن نقوی صاحب مختلف زوما سے ملے ہیں، اہل سنت والجماعت کے دیگر اکابرین سے ملے ہیں، ان کو اعتماد کے اندر بھی لیا ہے، اور اب کرین پارٹی کو جس طرح بین کرنے کی کوشش کی جا رہی، بلکہ بین کیا جا چکا ہے اپنی طرف سے، وفاقی کابینہ اس کو دے چکے، لیکن بہرحال سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا، اور 15 روز میں سپریم کورٹ اگر اس کو انڈورس کر دیتی ہے تو پھر کرین پارٹی بین ہوگی، وگرنہ یہ بین نہیں ہوگی۔ تو فی الحال جو یہ چل رہا تھا کہ کرین پارٹی بین ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ابھی تک بین نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ اس کو انڈورس کرتی ہے تو یہ پھر بین ہو جاتی ہے۔ یہ 2 اہم ترین ڈیولپمنٹس تھیں جو کل دارالحکومت اسلام آباد اور جڑواں شہر راول پنڈی کے اندر ہوئیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آج سہیل آفریدی کس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، 4 سدہ کے اندر وہ کس طرح سے گرجتے ہیں، اور کیا سپریم کورٹ کرین پارٹی کی جو بین اس کو کیا گیا ہے اس کو انڈورس کرتی ہے یا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم اثرات ہوں گے قومی جو سیاست ہے اس پر، قومی جو سیاسی افق ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ان کے اثرات ہوں گے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا۔